بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 16ویں رکوع سے آیت نمبر 120 ہے۔ ان آیات بینات سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا کچھ بیان آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کا تذکرہ تھا، اور یہ مضمون بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عرض کیا تھا کہ یہودی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، نصرانی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، مشرکین بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے۔ تو اس لیے ملت ابراہیمی کے کچھ حقائق بتائے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے۔ تو ملت ابراہیمی کے حقائق کو ذکر کرنے کے بعد اور احکام کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو اعراض کرے، ومن اور کون ہے، یرغب جو اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، عن ملت ابراہیم ملت ابراہیمی سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ 100% درست باتیں ہیں، وہ 100% اللہ پاک کی مرضی اور منشا کے مطابق باتیں ہیں، ان باتوں سے تو کوئی بھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ ہاں الا من سفہ نفسہ، مگر وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو احمق ٹھہرایا، بے وقوف ٹھہرایا، سفیہہ جس نے جاہل بنا دیا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، شرک اور کفر میں اور گناہوں میں پڑ کے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا ہے، وہ ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کر سکتا ہے، ورنہ عقل مند انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا بجا قرآن میں حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے، ملت ابراہیمی کے آپ پیروکاری کیجئے۔ 3 باتیں ہوتی ہیں، ایک دین، دوسرا ملت اور تیسرا شریعت۔ دین میں سارے کے سارے انبیاء متحد ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اصول اور عقائد میں سب کے سب متفق ہیں۔
مثلاً اللہ کے بارے میں جو عقیدہ آدم علیہ السلام کو بتایا گیا وہی عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آخرت کے متعلق جو عقیدہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بتایا سمجھایا، نوح علیہ السلام کو بتایا، وہی عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا۔ اسی طرح سے قبر کا عقیدہ، موت کے بعد اٹھائے جانے کا نظریہ، جنت کا، جہنم کا، شفاعت کا، تقدیر کا، یہ سب کی سب وہ باتیں جو تمام کے تمام ادیان میں متفق چلی آ رہی ہیں، سب کے یہاں ایک ہی ہیں۔ تو ان کو آپ اصول کہہ سکتے ہیں، بنیادی باتیں، اصولی باتیں۔ تو تمام کے تمام ادیان دین میں متفق ہیں۔ پھر دوسرا ملت ہے، اور ملت میں کیا ہوتا ہے؟ ملت میں یہ ہوتا ہے کہ اصول وہی ہوتے ہیں لیکن کچھ کہیں احکام بدل جاتے ہیں، یہ ملت کہلاتا ہے۔ اور ان احکامات میں رجوع انہی اصول کی طرف کیا جاتا ہے جو پہلے نمبر پر ہیں، دین کے اصول، انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ احکامات دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے شریعت۔ شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں جزیات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے، دین ابراہیمی میں بھی، ملت ابراہیمی میں بھی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اسی طرح سے دین موسوی میں بھی نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے۔ یہ اعمال ان میں بھی، ان کے پاس بھی ہیں، اور یہ اعمال اس امت کو بھی دیے گئے۔ لیکن وہاں نماز کی نوعیت کچھ اور تھی، یہاں نماز کی نوعیت الگ ہے۔ وہاں روزے کی نوعیت کچھ اور تھی، یہاں روزے کی نوعیت کچھ اور ہے۔ وہاں روزے کی کیفیت یہ تھی کہ روزہ بات کرنے کا بھی روزہ ہے، اس کو بھی روزہ ہی کہتے ہیں، تو دیا گیا ان کو بھی روزہ، اور اس امت کو بھی روزہ دیا گیا۔ تو اس امت کی گزشتہ امتوں سے شریعت مختلف ہے۔ یہ یہاں روزہ الگ ہے، وہاں پر بھی روزہ تھا لیکن وہ الگ روزہ تھا، یہاں پر بھی روزہ ہے، یہ الگ روزہ ہے۔ وہاں 2 نمازیں تھیں، یہاں 5 نمازیں ہیں۔ وہاں نماز پڑھنے کی کیفیات، تعداد رکعات الگ تھیں، یہاں الگ ہیں۔ تو یہ شریعت کیا ہو گئی؟ مختلف ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی الگ شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی الگ شریعت، ابراہیم علیہ السلام کی الگ شریعت، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی الگ شریعت۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت میں کسی دوسرے نبی کے پیروکار نہیں ہیں، آپ کو مستقل شریعت دی گئی۔ البتہ ملت میں آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اس لیے جا بجا ملت کا حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کی آپ اتباع کیجیے۔ طریقہ کار یعنی جس طرح سے وہاں نماز تھی یہاں پر بھی نماز ہے، وہاں روزہ تھا یہاں پر بھی روزہ ہے، وہاں حج ہے یہاں پر بھی حج ہے، لیکن احکام میں جزیات میں کچھ فرق ہے۔ وہاں روزے کی نوعیت الگ تھی، یہاں الگ ہے۔ وہاں حج کی نوعیت الگ تھی، یہاں الگ ہے۔ وہاں نماز کی نوعیت الگ تھی، یہاں الگ ہے۔ وہاں زکوٰۃ کی نوعیت یہ تھی کہ اپنے مال میں سے چوتھائی حصہ آپ نے خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ وہاں زکوٰۃ تھی۔ اور چوتھائی حصہ آپ نے خرچ بھی کرنا ہے، وہ آپ خود نہیں کھا سکتے، فقیر نہیں کھا سکتا، اس زکوٰۃ کو آپ نے ایک جگہ پر رکھنا ہے، آسمان سے آگ آئے گی اور وہ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ قبولیت کی نشانی تھی، نام اسے بھی زکوٰۃ کا دیا گیا۔ یہاں زکوٰۃ کا الگ ہے، جزئی مسائل الگ الگ آگے کہ اب آپ نے زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے چوتھائی مال سے نہیں نکالنی ہے، آپ نے 40واں حصہ نکالنا ہے، 2.5% آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ پھر یہ زکوٰۃ فقیر پر آپ نے خرچ کرنی ہے، فقراء کو آپ نے کھلانی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جب جزیات بدل جاتی ہیں تو اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ملت ابراہیمی سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ ہاں الا من سفیہ نفسہ، مگر وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف ٹھہرایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق ہم نے ان کو چنا ہے دنیا کے اندر، ہم نے منتخب کیا ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی ہوں گے بڑے نیکوکار لوگوں میں سے، بڑے لائق ترین لوگوں میں سے، بلند مقام پانے والے ہوں گے آخرت میں بھی۔ اذ قال له ربه اسلم،
جب ہم نے ان کو چنا تو کیا کلام ہوا؟ اذ قال له ربہ، جب اسے کہا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کہا اسلم، اے ابراہیم آپ منقاد ہو جاؤ، حکموں کو مان لو، تسلیم کر لو۔ قال، فرمانے لگے اسلمت لرب العالمین، میں نے حکموں کو مان لیا ہے، میں جھک گیا ہوں رب العالمین کے سامنے۔ پورے دین کا خلاصہ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ یہ تمام کے تمام دینوں کے اندر یہ بات تھی، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو، اپنی ثقافت، اپنی معاشرت، اپنی ہر شے کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینا۔ ووصّى بها ابراہیم، یہ اللہ کے سامنے جھکنے کا جو حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح سے وصیت کی کہ اے میری اولادوں اور میرے بیٹوں، تم نے بھی اللہ کے سامنے ایسے ہی جھکنا ہے جیسے میں جھکا ہوں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے وصیت کی۔ ووصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اسی ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنی اولادوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی اسی ملت پر قائم اور دائم رہنے کی۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ یہ قوم بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے کیا کہا سب نے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ پاک نے تمہارے لیے دین کو منتخب فرمایا ہے کہ اپنے رب کے سامنے تم جھک جاؤ۔ اس جھکنے کو اللہ پاک نے تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہارے مقدر میں اللہ نے یہ لکھا ہے، یہ نصیب میں تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ فلا تموتن، لہذا آپ کی موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر جب آپ فرما بردار بن جاؤ۔ فلا تموتن، آپ کی موت نہیں آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں آپ کو مرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ کا فرما بردار بن کر مرنا چاہیے، فرما بردار بن کر آپ کی موت آنی چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے کہ اپنی اولادوں کو یہ نصیحت کرو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر تمہارا جینا ہو، اللہ کے نام پر تمہارا مرنا ہو۔ یہ وصیتیں ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیتوں کو دیکھو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ یہودیوں کو خطاب کر کے کہا گیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو یہ وصیت نہیں کی جو یہ نبی بتا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو یہ نصیحت نہیں کی جو یہ نبی بتا رہا ہے، جو ہم بتا رہے ہیں وہ صحیح بات ہے۔ اور ان کے پاس تورات میں تبدیل شدہ باتیں تھیں جس میں شرکیہ اور کفریہ نظریات اور عقائد تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہم باتیں بتا رہے ہیں یہ وصیت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور یہ وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کی۔ تو اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں موجود تھے؟ گواہ تھے تم اس وقت۔ گواہ کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک تو وہ اس وقت موجود ہو، دوسرا اس کو علم ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت حاضر ہوئی، موت کا وقت جب آیا تو تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہا تھا؟ اذ قال، جب کہا یعقوب علیہ السلام نے لبنیہ، اپنی اولادوں کو، ما تعبدون من بعدی، سب کو جمع کیا اپنی اولادوں کو، اور یہ سوال کیا تم یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ یہ ایک والد کا فریضہ ہے کہ اپنی نسلوں کی فکر کیا کرتا ہے، اس طرح سے ایک بڑے کا فریضہ ہے کہ اپنی نسلوں کی فکر کیا کرتا ہے۔ آپ تصور کرو اور یہ سوچو کہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اپنے سارے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جمع کرتا ہے، اس وقت وہ کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ سب سے اہم ترین نصیحت کرے گا، اسے کہا جائے کہ آپ کو صرف چند سیکنڈ دیے جا رہے ہیں، ان چند سیکنڈوں کے اندر آپ نے اپنی نصیحت کو مکمل کرنا ہے، کوئی جامع معنی ایک دو جملے بول دو جس سے تمہاری اولاد رائے راست پر برقرار رہے۔ تو سمجھدار عقل مند آدمی زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا ارے میری اولادوں، آپس میں اتحاد رکھنا، آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں اختلاف نہ ہو، میرے فلاں حق ہیں ان کو ادا کرنا، فلاں سے لینا ہے وہ لے لیجیے گا، فلاں کو دینا ہے وہ دے دیجیے گا، یہی باتیں کہے گا۔ لیکن
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جملہ بولا بڑا عجیب ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میں مطمئن ہو کر یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں۔ تم یہ بتاؤ کس کی بندگی کرو گے۔ رب کا تصور دلایا، اللہ کا خوف دلایا، اللہ پاک کی یاد دلائی کہ اگر یہ اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں موجود رہا اور اللہ پاک کا تصور تمہارے پاس رہا تو آپس میں اتحاد بھی ہو جائے گا، اور میرے بھی حق ادا ہوں گے، آپس میں تمہارے بھی حق ادا ہوں گے، اور لوگوں کے لیے تم نفع مند اور خیر خواہ بھی بن جاؤ گے۔ لیکن بنیاد اللہ پاک کا خوف اور ڈر ہے، اس لیے فرمایا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے۔ قالو، جواب دیا اولادوں نے، سارے بیٹے بھی ہیں موجود ہیں اور بیٹیاں بھی اور پوتے بھی اور پوتیاں بھی، نواسے نواسیاں، بڑا خاندان، کوئی 72-73 افراد پر مشتمل ان کا خاندان تھا۔ یعقوب علیہ السلام جب مصر میں منتقل ہوئے تھے شام سے تو اتنے افراد پر مشتمل یہ خاندان اور یہ کنبہ تھا۔ سب کو جمع کر کے فرمایا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے بیک زبان یہ جواب دیا، قالو، فرمانے لگے، نعبد الہک، ہم بندگی کریں گے آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کا جو رب ہے اسی کی بندگی ہم بھی کریں گے۔ کون آپ کے آباء و اجداد؟ ابراہیم کا جو رب ہے، اسماعیل کا جو رب ہے، اسحاق کا جو رب ہے، ان سب انبیاء کا، ہمارے پردادا ابراہیم کا جو رب ہے اور ہمارے دادا اسحاق کا جو رب ہے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور اسی طرح سے دادا چچا جو اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کا جو رب ہے، اور وہ سب کا سب رب کون ہے؟ الہن واحدہ، ایک ہی رب ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد کئی ہیں تو ہمارے آباء و اجداد کے کئی رب نہیں ہیں، رب ایک ہی ہے۔ آباء و اجداد تو بہت سارے ہمارے، تو تیسری نسل چل رہی ہے انبیاء کی۔ تو کتنی خوبصورت تربیت، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام خود نبی، اور بیٹے اسحاق بھی نبی، اور بیٹے یعقوب بھی نبی، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، اور ان میں یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یہ سب کی سب اولادیں موجود ہیں، حالانکہ نبوت کا گھرانہ ہے، یہاں تو شرک کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہی سوال کیا کہ بتاؤ کس کی بندگی کرو گے۔ طے شدہ بات تھی کہ اللہ کی بندگی انہوں نے کرنی تھی، لیکن یہ سمجھانا تھا کہ یہ معاملہ توحید کا کتنا اہم ہے، اللہ کو ایک جاننے اور ماننے کا اور اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے والوں کو یہ نصیحتیں کرنا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، کہا یہ انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت گزری ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت گزری ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک بڑی جماعت تھی، قد خلت، وہ گزر چکے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کے یہاں مقام پا چکے۔ لہا ما کسبت، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، جو تم کماؤ گے، جو تم محنت کرو گے، اس محنت کا ثمرہ تم پاؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، عَمَّا، ان اعمال کے بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اعمال کیے، ان کا سوال ان کا رب ان سے کرے گا، تم سے سوال تمہارے بارے میں ہوگا۔ آج بہت بڑا المیہ ہے کہ آدمی دوسروں کی اصلاح کی فکر تو کرتا ہے، کسی کو غلط کام کرتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے، آدمی کہتے ہیں اس کا کیا بنے گا بھائی، یہ تو سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کو ذرا خوف خدا نہیں ہے، اس کو ذرا اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وہ ساری کی ساری باتیں، آیات اور احادیث ساری اس پر منطبق کرتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے بھی تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا۔ تو نصیحت ساری دوسروں کے لیے، خیر خواہی ساری دین کے معاملے میں دوسروں کے لیے، دنیا کے لیے جب بات آتی ہے خیر خواہی کی تو پھر اپنی، یہ غلط بات ہے، سمجھے جی۔ تو انبیاء علیہ السلام دین کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وَقَالُوا، ایک شبہے کا اور ایک سوال کا جواب آیا۔ وقالو، یہودی کہا کرتے تھے کہ کامیابی کے لیے یہ ہے یہودیت اختیار کرنا، نصرانی کہتے تھے کہ کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ تم نصرانی بن جاؤ۔ وقالو، اور یہودی کہنے لگے، کونو ہودن، ہو جاؤ تم یہودی تو تہتدو، ہدایت پاؤ جاؤ گے۔
اور نصارہ کہتے تھے کہ کونو نصارہ، ہو جاؤ تم نصرانی، تہتدو تو تم راہ پا جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے نہ نصرانیت پر اور نہ یہودیت پر نجات کا دار و مدار ہے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، حنیفاً جو یکسو ہونے والے تھے، سب سے کٹ کر ایک رب کی بندگی کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ تو مشرکین مکہ کا نظریہ بھی توڑ دیا، نہ وہ یہودیت پر تھے، نہ نصرانیت پر تھے، اور نہ مشرکوں والا ان کا عقیدہ تھا۔ وہ کیا تھے؟ وہ ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کا معنی سب سے کٹ کر ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اب دیکھو ملت ابراہیمی کا خلاصہ سمجھایا کہ نہ تو یہودیت پر نجات کا دار و مدار، نہ نصرانیت پر، اور نہ مشرکین مکہ کے جو نظریات اور عقائد ہیں ان پر نجات کا دار و مدار ہے۔ نجات کا دار و مدار ان اعمال پر ہے جو ابھی ذکر ہونے والے ہیں۔ کیا؟ قولو کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا گیا۔ کیا اتارا گیا؟ قرآن اتارا گیا، نبی کو معجزات دیے گئے، جو احادیث بیان کی گئی، تینوں باتیں ہیں، معجزات، قرآن، احادیث۔ وما انزل الی ابراہیم، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارا گیا، صحیفے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارے گئے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جو کچھ اتارا گیا، والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف اتارا گیا۔ اسباط سبط کی جمع ہے، اور سبط کہتے ہیں شاخ کو، اور شاخ سے مراد اولاد یعقوب ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں انبیاء آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں جو انبیاء آئے ہیں وہ مراد ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، ان تمام باتوں پر جو دی گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا یہاں انزلہ نہیں کہا، جو کچھ دیا گیا، مراد یہ کتاب بھی ہے، تورات بھی مراد ہے، اور مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل بھی مراد ہے، اور ان کے معجزات بھی مراد ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ رسولوں کو دیا گیا اپنے پروردگار کی طرف سے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایمانیات کے لیے ضروری ہے، اللہ پر ایمان لانا، اور جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہمارے اوپر اس پر ایمان لانا، اور گزشتہ کتابوں کو ماننا، سارے انبیاء کو ماننا، اجمالی طور پر سب انبیاء پر جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ سب کا سب حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، رسولوں میں ہم فرق کے قائل نہیں ہیں۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے، تیسرے پارے کے شروع میں یہ بات آتی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ ایک ہے فضیلت، ایک ہے فرق، تفضیل، تفریق۔ تفریق کا معنی یہاں تفریق کی بات ہے، کہا ہم تفریق نہیں کرتے، تفریق کا معنی بعض کو ماننا، بعض کا انکار۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا انکار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ کہا ہمارے مذہب کے اندر یہ نہیں ہے، ہمارا مذہب یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کا رسول ہے ان سب کو ہم نے ماننا ہے، سب کے سب اللہ پاک کے رسول ہیں، برگزیدہ ہیں، اور دنیا سے کامیاب رخصت ہوئے ہیں، سب کے سب گناہوں سے معصوم ہیں، سب کے سب گناہوں سے منزہ اور پاکیزہ، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، اور چھوٹے گناہوں سے بھی اور بڑے گناہوں سے بھی، ہر قسم کے گناہوں سے وہ پاکیزہ ہیں۔ چاہے کسی نبی پر ایمان لانے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوا جب بھی وہ نبی دنیا سے بولو کامیاب گیا، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنا مشن پورا نہیں کیا۔ کتنے انبیاء ایسے ہیں کہ جن پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، جن پر ایمان لانے والے ایسے بھی انبیاء جن پر صرف ایک، صرف دو، چند افراد۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے، نتیجہ 82 افراد ہے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی نبی دنیا سے ناکام گیا ہے۔ ہم نبیوں کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، البتہ تفضیل کے ہم قائل ہیں۔ تفضیل کا معنی فضیلت، بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔
جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بعض انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے، ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے، نوح علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ فضیلت ایک الگ چیز ہے۔ تو فضیلت تو جائز ہے لیکن فرق کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو لا نفرق بین احد منہم، فرمایا ہم فرق نہیں کرتے ان کے درمیان، رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم صرف اور صرف اس اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، یہ باتیں تو آ گئی ساری۔ اب بڑی اہم بات ہے، ایک سوال آتا ہے، اگر ان سب باتوں کو یہودی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، اللہ نے جو کچھ اتارا ہے ان سب کو وہ مانتے ہیں، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبی مبعوث ہو گئے، آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرما دیا، اب جو دنیا کے اندر یہودی آباد ہیں یا نصرانی آباد ہیں، وہ 100% اگر اپنے دین پر قائم ہیں، سمجھے جی، دین موسی پر قائم ہے، دین عیسوی پر قائم ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، سب باتوں پر ایمان ہے، تو کیا ان کو نجات مل جائے گی؟ بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان لائے ان کو نجات ملے گی؟ کہا نہیں، ایسا نہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو اب پرانے ادیان جتنے بھی دین ہیں وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ اب نجات کا دار و مدار جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی طریقہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اسلام کے علاوہ اگر کسی اور کو کوئی دین بناتا ہے، یہودیت کو بناتا ہے، نصرانیت کو بناتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بڑا خسارے والا ہے۔ لہذا یہ شبہ نہ ہو، یہ خیال نہ ہو آپ کے دلوں کے اندر کہ جناب اگر وہ 100% اللہ کی بندگی کرنے والا ہے تو پھر اس کو تو نجات مل جانی چاہیے۔ تو اب دیکھو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائے، یہودی، نصرانی، مشرکین ایمان لائے، کیسا؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ایسا ایمان جیسا کہ تم ایمان لائے ہو۔ تم سے مراد کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، صحابہ۔ اگر یہ لوگ ایسا ایمان لے آئیں جیسا کہ کون ایمان لائے؟ آپ ایمان لائے ہو اے صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو ہدایت کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو غلطی لگی ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ تو صحابہ کا معیار ہونا اسی آیت سے ثابت ہے کہ ہم کس طرح سے ایمان لائیں۔ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو مقدس ہستی، وہ تو نبی ہے، وہ تو خطاؤں سے گناہوں سے معصوم ہے، تو ہم تو نبی علیہ السلام کی طرح تو اتنا بلند مقام ایمان میں نہیں پا سکتے، ہم کیسے پائیں گے؟ تو کہا صحابہ کا ایمان تمہارے لیے معیار ہے۔ صحابہ کا ایمان معیار بنایا، صحابہ کی زندگی معیار بتائی کہ جس طرح سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا اس طرح سے تمہیں بھی راضی کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اگر آپ میں سے کسی کا مطالعہ ہے اسلام اور مذہب کا تو اسے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی، اور نہیں ہے تو پھر سمجھنے کی کوشش کرو۔ کوئی اگر سوال یہ کرتا ہے کہ صحابہ معیار حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ اس لیے کہ صحابہ میں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جن سے زنا کا صدور ہوا، اور جن سے سرقہ اور چوری کا صدور ہوا، کہ یہ واقعات تو وہاں ہوئے ہیں، حدیں جاری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ہیں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آئے خدمت میں آئے اور کہا اللہ کا رسول مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف آئے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھ سے جرم ہوا، پھر آپ نے چہرہ پھیرا، چار مرتبہ اسی طرح سے انہوں نے اقرار فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ دیوانہ تو نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے؟ سب نے کہا جی اللہ کے رسول صحیح کہہ رہے ہیں، دیوانہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا زنا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تعریف پوچھی۔ جب انہوں نے ہر طرح سے اقرار کر دیا اور کوئی شبہ نہ رہا تو پھر آپ علیہ السلام نے حد کو جاری کرنے کا حکم دیا۔ جب حد کو جاری کرنے کا حکم دیا تو ان کے جسم سے جو خون نکلا کسی کے جسم پر پڑا تو انہوں نے کراہت کی کہ یہ تو ناپاک اور گندہ خون ہے، گناہ گار کا خون ہے، زنا کرنے والے کا خون ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ اب گناہ کے بعد ایسی توبہ کرنا یہ ہے معیار حق ہونا،
کہ اے انسانوں، قیامت تک آنے والوں انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم ایسی توبہ کرو جیسے ماعز کی توبہ ہے رضی اللہ عنہ۔ گناہ تو تم سے ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ان کا معیار حق ہونا اپنی جگہ پر برقرار ہے، اس چیز میں تو ہم تقلید نہیں کریں گے، لیکن جو توبہ ہے اس میں تو تقلید کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ صحابہ کا معیار حق ہونا ثابت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان ایسے لاتے ہو جس طرح سے صحابہ ایمان لائے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا اس ایمان سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر سمجھ لیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس ایمان سے منہ موڑتے ہیں تو پھر یہ تو شقاق ضد پر ہیں۔ شقاق ایسی ضد کو کہا جاتا ہے، ایسی ہٹ درمی کو کہتے ہیں کہ جس میں سمجھوتے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے اختلاف، جی اختلاف میری گنجائش ہے، پھر مل بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، بات سن کر کوئی سمجھوتا نکل آتا ہے۔ شقاق ایسی ضد بازی کو جس کا ترجمہ آپ اردو میں ہٹ درمی سے کر سکتے ہیں، ایسی سخت ہٹ درمی کہ نہیں ماننا، لا نسلم، آپ کی بات ٹھیک ہے جب بھی نہیں ماننی، یہ ہے شقاق۔ تو یہ بدترین عادت ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق، یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں منافقت سے، والشقاق، اور اس شقاق اور ہٹ درمی سے، ضد بازی سے، کہ حقیقت سامنے والا حقیقت بتا رہا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں میں نہیں مانتا ہوں۔ کیوں نہیں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے ضد ہے آپ کی ذات سے، تو اس سے ضد ہے تو اس کی بات بھی نہیں ماننی، بھلے وہ حق ہو، بھلے وہ قرآن پیش کرے، بھلے وہ حدیث پیش کرے، نہیں ماننا، یہ شقاق کہلاتا ہے۔ وسوء الاخلاق، اے اللہ برے اخلاق سے میں پناہ چاہتا ہوں، تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں منافقت سے، اے اللہ ہٹ درمی سے اور بد اخلاقی سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خلیق ہے نا، آپ علیہ السلام تو خلق عظیم کے مالک ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں آپ سے برے اخلاق سے پناہ چاہتا ہوں کہ برے اخلاق سے میری حفاظت کرنا۔ تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اخلاق سے ہم گر گئے ہیں نا، اور جو قومیں اخلاق سے گرا کرتی ہیں تو پھر وہ ترقی نہیں کرتی۔ اللہم انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ دیکھو نا، آئینہ دیکھتے ہو تو یہ دعا بتائیے، یہ عجیب بات ہے، اللہ پاک کی ایک عجیب قدرت کہ اگر آپ نے ایک اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا، وہ وقت قبولیت کا ہے۔ یہ بڑی باریک بات عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیں کہ اگر آپ نے اللہ کی کوئی قدرت کا کرشمہ دیکھا ہے، اسی وقت وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کیسے؟ زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس کیا دیکھا؟ پھل۔ قال یا مریم انا لک ھذا، مریم دروازہ میں بند کر کے گیا تھا، آگے آئے گا تیسرے پارے میں، یہ پھل کہاں سے آیا، یہ غذا کہاں سے آئی؟ باہر سے تالا لگا کے گیا، راستہ اندر آنے کا کوئی نہیں ہے، چابی میرے پاس ہے، یہ پھل آیا کہاں سے، کس نے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جیسے چاہتا ہے وہ روزیاں عطا کرتا ہے اس طرح سے۔ تو حضرت زکریا نے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا کہ سارے دروازے بند، راستے بند اندر آنے کے، پھر بھی رزق مریم کے پاس پہنچا۔ تو اللہ اتنا قدیر ہے، موسم نہیں ہے، بلا سبب اللہ جب مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ پاک بغیر سبب کے اولاد دے سکتا ہے۔ تو اندر سے جو اولاد کی تڑپ تھی نا، اس نے جوش مارا، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا اور اس نے آ کر ندا دی کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کر لی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے یحییٰ کی، یحییٰ اللہ آپ کو عطا کرے گا، بیٹا بھی دے گا، نام بھی اللہ خود رکھے گا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس جیسا نام پہلے بھی کسی کا نہیں تھا، اس جیسی صفات کا مالک بھی کوئی نہیں تھا۔
اللہ اکبر. اور عجیب صفات زکریا کی یحییٰ کی بیان ہوئی نا. نبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. پہلا کام یحییٰ کیے کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دونوں ایک وقت کے نبی ہیں، چچا زاد ہیں آپس میں، خالہ زاد، چچا زاد نہیں خالہ زاد ہے. اور عجیب بات یہ کہ اس امت کا آغاز، امت بنی اسرائیل کا آغاز جب ہوا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، آغاز بھی دو نبیوں سے ہوا، اختتام بھی دو نبیوں پر ہوا. یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اختتام بھی دو نبیوں پر ہو رہا ہے. تو مصدقا بکلمۃ من اللہ، پہلی بات یہ بتائی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. یہ صفت تھی کس کی؟ یحییٰ علیہ السلام کی. نمبر 2 سیدن، سردار ہوں گے. نمبر 3 حصوراً، عورتوں سے بہت دور رہنے والے، عورتوں کی طرف رغبت اور میلان نہیں ہوگا، شادی کی طرف رغبت نہیں ہوگی. وحصوراً ونبیًا من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے. اللہ پاک نے ایسا پاک دامن بچہ عطا فرمایا زکریا علیہ السلام کو. تو یہ بات میں نے کیوں عرض کی تھی کہ جب اللہ کی کوئی قدرت کا کرشمہ نظر آئے نا تو وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ بولو، قبولیت کا. جب آپ یہ بات سمجھے ہو تو اب تمہید کے بعد یہ بات سمجھو، جب آپ چہرہ دیکھتے ہو نا تو آپ نے اپنے چہرے کو جب دیکھا تو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ آپ دیکھ رہے ہو نا، کہ آپ کو جو حسن دیا ہے اس اللہ نے حسن دیا ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. کہ تو کیا کہا؟ اللہم کما حسنت خلقی، اے اللہ جیسا تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے، فحسن خلقی، اللہ اسی طرح سے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. یہ ہے بات سمجھنے کی، اسی طرح سے اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. اللہ اکبر. تو بات چلی تھی شقاق سے. فَإِنَّا، اگر نہیں مانیں گے تو اب یہ ضد بازی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جانب سے ان کو کافی ہو جائے گا. اب آپ غم نہ کیجئے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر شے کو سننے والا اور جاننے والا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ آیت مقدسہ ہے یا وہ جملہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تلاوت کر رہے تھے اور باغیوں نے ان کو شہید کیا تھا تو حضرت عثمان کی تلاوت کا یہی جملہ تھا، زبان پر یہی لفظ آخری تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو آپ کی جانب سے کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور عجیب بات یہ کہ خون کا فوارہ جب چھوٹا گرا بھی اسی لفظ پر ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. جی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. یہ ایک نصارہ کے قول کی تردید اور رد کیا گیا ان کا مذہب. وہ یہ کہتے تھے کہ نصرانیت اختیار کرو، اور نصرانیت اختیار کرنے کے لیے زرد قسم کے رنگ سے اپنے آپ کو رنگتے تھے، اور جس کو رنگ دے دیا گیا نصرانیت کا کہتے تھے یہ پکا نصرانی ہو گیا، اندر سے عمل کچھ بھی ہو. تو بھائی رنگ رنگنے سے کوئی مذہب نہیں بدلتا، سمجھے جی. صبغۃ اللہ، تو مطلب ہے کہ اگر تم نے رنگنا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کی صفات کو اپنا لو، اللہ کے اخلاق کو اپنا لو. اللہ پاک جن باتوں کا حکم دیتا ہے نا اس پر تم آ جاؤ، سمجھے جی. دین اسلام کے رنگ میں اگر تمہیں رنگنا ہے تو اس میں اپنے آپ کو رنگ دو. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کس کا زیادہ اچھا رنگ ہو سکتا ہے اللہ پاک کے رنگ سے؟ اس رنگ سے مراد اسلام ہے. ونحن له عابدون، ہم تو اسی کی بات ماننے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم. سب کو تنبیہ کی گئی. آپ کہہ دیجئے اے نبی، اتحاجوننا، کیا تم مجھ سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو؟ کس بارے میں؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں. یہاں دو باتیں ہیں. اللہ کے بارے میں جھگڑنے سے مراد کیا؟ شرک پر تم مجھے آمادہ کرتے ہو. اے مکہ والو، تم مجھے شرک پر آمادہ کرتے ہو. اے یہودیو، تم جو ہے عزیر علیہ السلام کو عیسیٰ کا بیٹا مانتے ہو. اے نصرانیو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو. ایک معنی تو یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کے معاملے میں میرے ساتھ بحث مباحثہ کیوں کرتے ہو، اور دوسرا معنی اللہ کے معاملے میں تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو کہ تم یوں کہتے ہو کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے جبکہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تم اس معاملے میں میرے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور دیکھو ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہیں کام آئیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کے دین، اللہ ہی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں. سارے اعمال اللہ ہی کے لیے کرنے والے. نحن لہو، ہم اسی کے لیے مخلصون، اپنے دین کو، اپنے اعمال کو خالص کرنے والے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل،
کیا تم لوگ یوں کہتے ہو ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں کانوا ہودن، وہ یہودی تھے؟ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم تو یہودیت پر تھے، اسماعیل یہودیت پر تھے، اسحاق یہودیت پر تھے، او نصارا، یا وہ نصرانی تھے؟ تم یوں کہتے ہو اے نصرانیوں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب نصرانی تھے، اے یہودیوں تم یہ کہتے ہو کہ یہ سب یہودی تھے۔ قل، کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کس دین پر قائم تھے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، ارے بھائی گواہی کو چھپانا بڑا گناہ ہے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ممن کتم، جو چھپائے شہادتن، گواہی کو، عنده من اللہ، اللہ پاک کے یہاں گواہی کو چھپائے۔ کیا مطلب؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات و انجیل میں گواہیاں آ چکی ہیں اور تم ان گواہیوں کو کیا کر رہے ہو؟ چھپا رہے ہو، یہ ظلم ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ تلک امۃ، یہ ایک امت ہے انبیاء کی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ اعمال جو انہوں نے کیے اور تمہارے لیے وہ اعمال جو تم کرو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کرتے تھے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بات آئی تھی اس سے پہلے ملت ابراہیمی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے، اس کی حقیقت سمجھا دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک قبلہ بنایا تھا، ایک بیت اللہ بنایا تھا، تو اس بیت اللہ اور کعبہ کو بنانے والے اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا اب ہم آپ کو، چونکہ آپ ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، اب ہم آپ کو ایک مخصوص قبلے کی طرف حکم کر رہے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، چونکہ بیت اللہ میں تو چاروں طرف جس طرف آپ نماز پڑھیں تو درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور بیت اللہ سامنے ہے، تو اس طرح سے آپ نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، یعنی جس جہت پر بیت المقدس ہے آپ اس بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اسی جہت کی طرف رخ کرتے تو بیت اللہ کا بھی استقبال ہو جاتا اور بیت المقدس کا بھی۔ یہ مکہ میں تو یہ صورتحال تھی۔ اچھا، جب مدینہ منورہ میں گئے تو آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ جو ہے وہ استقبال کریں بیت المقدس کا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ جب بیت المقدس کی طرف آپ علیہ السلام رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور یہ اس لیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گزشتہ کتابوں میں آ چکی تھی کہ یہ نبی دو قبلوں والا ہوگا، اور اس بات کو پورا کرنا تھا، اور یہ بات یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھی۔ نمبر 2، یہودیوں کی تعلیف کے لیے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ تمام کے تمام ادیان کا خلاصہ ہے، تو گزشتہ ادیان میں جب بیت المقدس قبلہ رہا ہے تو اس نبی کو بھی کچھ نہ کچھ وقت بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، اس لیے کہ تمام کے ادیان کا کیا ہے، خلاصہ ہے۔ اور پھر تیسری بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، یہ سب انبیاء ہیں، اور انبیاء سب کے سب ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کر رہے ہوتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان انبیاء کی تصدیق اور تائید کر رہے ہیں تو اسحاق علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، جیسے بیت اللہ کے امام تھے کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے وہ بھی بیت المقدس تعمیر کروایا، اور پھر وہاں حضرت اسحاق کو ٹھہرایا، ان کو وہاں کا امام مقرر فرمایا، اور ادھر بیت اللہ کو تعمیر کیا اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قبلوں کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ پھر مدینہ منورہ میں جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف، چونکہ اب دونوں کا استقبال نہیں ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ کریں اور بیت المقدس کی طرف، اس لیے کہ مدینہ منورہ سے دونوں کی سمت مخالف ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور نماز پڑھی۔ کچھ 17 ماہ تک آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر ایک دن عصر کا وقت تھا تو آپ علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ پر موجود تھے، 2 قبائل میں کچھ لڑائی تھی، اس لڑائی کے تنازع کو حل کرنے کے لیے آپ گئے، تو وہاں آپ نے نماز پڑھی، تو اسی نماز کے دوران حکم آ گیا قبلے کے بدلنے کا، تو 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور پھر 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ نماز کے دوران قبلے کی تبدیلی ہو گئی، تو
پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اور پھر کہا کہ اب یہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا. سمجھے؟ اور پھر ساتھ یہ سمجھایا کہ ہر امت کا ایک قبلہ ہے، تو آپ چونکہ ایک امت وسط ہیں، ایک درمیانی امت ہیں، معتدل امت ہیں، افراط اور تفریط سے پاک ہیں، لہذا آپ کے لیے ایک معتدل قبلے کا انتخاب کیا گیا، وہ ہے بیت اللہ. اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ مرکز کا انتخاب، تب بھی بات درست ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے راہبر، رہنما، قائد ہیں، اور پھر مرکز، قائد کے لیے مرکز کا انتخاب، تو وہ مرکز بیت اللہ بتایا گیا. اچھا، جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا دوبارہ سے بات آ گئی، کہا کہ آپ علیہ السلام کی تمنا بھی تھی کہ مجھے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو، اس لیے کہ وہ آبائی قبلہ تھا. تو جب حکم آیا، اس تمنا کو پورا کر لیا، تو بات تو تھی کہ اب مشرکین کہیں گے اس کو کیا ہوا، کبھی ادھر رخ کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے. یہ باتیں تو اٹھیں گی، مکہ سے بھی اٹھیں گی کہ یہاں سے جب گیا تھا تو وہ ہم سے اس نے اعراض کر لیا اور ہمارا قبلہ اس نے چھوڑ دیا، اور وہاں جا کے یہودیوں والا قبلہ لے لیا اور واپس ہمارے قبلے کی طرف رخ کر دی. یہ کیا؟ ادھر سے یہودی بھی کہیں گے کہ جناب یہ کیا، یہاں آیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر رہا تھا، اب تو واپس بیت اللہ کی طرف رخ کر رہا ہے. اس قسم کے اعتراضات اٹھیں گے، تو ان کے سارے جوابات دیے گئے اور سمجھایا گیا. دیکھو، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ان قریب کہیں گے سفہاء، بے وقوف لوگ. تو پہلے لفظ سے ہی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بلا وجہ کا اعتراض کرنا وہ بے وقوفوں کا کام ہے. کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا کہ پہلے ادھر رخ کرنا تھا اب ادھر رخ کرنا، بھائی جس طرف اللہ کا حکم آ گیا ہم پیروی کر رہے ہیں کس کی؟ اللہ پاک کے حکم کی. پہلے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، اس لیے ادھر کر رہے تھے، اب حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، اس لیے اب ادھر کر رہے ہیں. ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ کس طرف حکم ہے، جہاں اللہ کا حکم آئے گا ہم ادھر چلے جائیں گے. تو سیقول السفہاء من الناس، کہا ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ. سفہاء بے وقوف، مراد یہود، منافق، مشرکین، تینوں طبقے کہیں گے. تینوں نے اعتراضات کیے. کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کیا ہوا ان لوگوں کو، کس چیز نے پھیر دیا، ما کس چیز نے، ولاہم ان کو پھیر دیا مسلمانوں کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی بیت المقدس پر یہ تھے، وہاں سے کس نے ان کو پھیرا؟ پہلا جواب، قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، شمال جنوب، ساری سمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. جس طرف اللہ حکم دے دے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، لہذا کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا. یہدی رہنمائی کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. کیا مطلب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ بولو. نہیں، کیا مراد ہے؟ نہیں، صراط مستقیم یہاں پر یہ ہے جسے چاہتا ہے اللہ پاک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ جسے چاہتا ہے بغیر چوں چراں کے وہ آدمی تسلیم کر لیتا ہے نا. حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، چلو جدھر رخ کرتے ہیں. یہ ہے صراط مستقیم کے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا بغیر کسی دلیل کے مان لینا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا مجھے دلیل نہیں چاہیے. یہ ہے یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یعنی بغیر دلیل طلب کیے احکام کو مان لینا، یہ ہے سیدھا راستہ. علتوں میں نہ جایا کرو، سبب میں، لاجک میں نہ جایا کرو کہ اس کی علت کیا ہے، یہ کیوں ہے بھائی، یہ کیوں ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے، اس میں کیا بات ہے. لا الہ الا اللہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. تو پہلا جواب تو قبلے کی تحویل کا یہ بتا دیا، اجمالی جواب کہ کہہ دیجیے کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، جس طرف وہ حکم دے دے. دوسرا جواب، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے جیسے ہم نے قبلہ درمیانہ آپ کو دیا ہے، اسی طرح سے ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا. اور قبلہ چونکہ بیت اللہ پوری دنیا کے وسط میں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو یہ دیا ہے تاکہ پوری دنیا سے مسلمانوں کا یہاں آنا صحیح ہو سکے، آسانی ہو سکے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح سے ہم نے بنایا ہے آپ کو امت وسط، لِتَكُونُوا، امت وسط مانا افضل امت، درمیانی امت، معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ گواہ بن جاؤ، لِتَكُونُوا تاکہ آپ ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر. یہ مطلب گواہ لوگوں پر ہو جاؤ، کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن گواہ ہوں گے
یہ امت دوسری امتوں پر گواہ ہوگی۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے یہ بات پیش فرمائیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیری طرف سے ملنے والے پیغامات کو ہم نے اپنی قوموں کو پہنچا دیا ہے۔ قومیں انکار کریں گے کہ انہوں نے نہیں پہنچایا۔ اللہ پاک انبیاء سے پوچھیں گے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ انبیاء کہیں گے ہمارے لیے گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی علیہ السلام کی امت، آخری امت ہماری گواہ ہے۔ آخری امت کو لایا جائے گا، ہاں جی آپ گواہی دیتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے احکام پہنچائے، عیسیٰ علیہ السلام نے پہنچائے، نوح علیہ السلام نے پہنچائے۔ یہ امت کہے گی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ امت کے صلحاء، علماء، اتقیاء، نیک لوگ جن لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں رنجشیں اور بغض اور عداوت نہیں ہوں گے وہ گواہی دے سکیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں پہنچایا انہوں نے۔ تو پھر وہ قومیں گزشتہ کہیں گی کہ یا اللہ یہ گواہی کیسے دے رہی ہیں، یہ تو ان کے بعد آئے تھے، ان کو کیا پتا ہم نے کیا کیا، ان کو کیا پتا ہمارے نبیوں نے پہنچایا ہے، انہیں کیا پتا۔ تو پھر اللہ پاک جاننے کے باوجود اللہ پاک پھر اس امت سے پوچھیں گے ہاں جی آپ کیسے گواہی دے رہے ہو، آپ تو نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آپ تو نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آپ پھر کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو پھر یہ امت کہے گی ہمیں ہمارے نبی نے یہ بات بتائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکام کو پہنچایا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے یہ بات بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکام کو پہنچایا ہے، تو ہم نبی کی بات پر ایمان رکھتے ہوئے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ان نبیوں نے پہنچایا ہے، تو اس پر گواہی کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے گواہی کا مطلب، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ گواہ ہوں گے لوگوں پر قیامت کے دن، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور آپ کے رسول، آپ کے نبی آپ پر گواہ ہوں گے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ اور تیسرا جواب قبلے کی تبدیلی کا، تیسرا جواب، پہلا جواب مشرق مغرب اللہ کے لیے، دوسرا جواب امت معتدل ہیں آپ اس لیے آپ کو معتدل قبلہ دیا، تیسرا جواب وما جعلنا القبلۃ التي كنت، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ التي كنت علیہا جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، من يتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ کون مانتا ہے، اللہ اکبر، اپنی خواہش کو کون چھوڑتا ہے۔ دیکھو دین سراسر نام ہے اتباع کا، فرما برداری کا۔ ارے جی تو چاہتا ہے کہ ہمارا آبائی قبلہ ہے نا، ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے تو جی کس صحابی کو ہجرت کرنے والے کس کو چاہتا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں؟ خواہش کیا ہے کہ ہمارا آبائی قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے، ہمارا وہاں وقت لگا ہے، ایک زندگی وہاں ہم نے گزاری ہے، تو ہمیں تو اس طرف رخ کرنا چاہیے۔ لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے کہ رسول کی اتباع کا نام ایمان ہے۔ حکم آیا چلو بیت المقدس کی طرف، سب صحابہ ادھر جھک گئے، پھر 17 ماہ کے بعد واپس حکم ہے اب چلو واپس بیت اللہ کی طرف، اب ادھر جھک گئے۔ اسی چیز کا نام ہے اتباع، کہ جہاں تمہیں رسول کہے تم وہاں موجود رہو، وہاں کھڑے ہو جاؤ، تم اپنی منمانی نہ کرو۔ تو دین وہ خواہشات کی پیروی کا نام نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا جی چاہتا ہے کہ جناب ہم روزہ رکھیں تو وہ روزہ رکھیں گے، گرمیوں کا موسم ہے، ہمارا جی آج کل نہیں چاہتا روزہ رکھنے کا، آج کل ہم ذرا نہیں رکھ سکتے، تو یہ تو کوئی دین نہ ہوا نا، یہ تو اتباع ہے، خواہشات کی پیروی ہے۔ اسی سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، اور بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، بڑی اہم نقطہ ہے، بڑی اہم بات ہے، کہ جو تقلید کیوں لازم کر دی گئی ہے، واجب کر دی گئی ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے، چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا، چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا۔ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ چاروں میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے لیکن کسی ایک کی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہر امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق، اپنے تقوی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق وہ تشریح کر رہا ہے، اور وہ تشریح میں مخلص ہے۔ تو کسی ایک کے پیچھے چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے جو بات صحیح لگے گی نا میں بولوں گا، میں ایک بات جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ سے لیتا ہوں، ایک امام شافعی سے لیتا ہوں، ایک امام مالک سے، ایک امام احمد سے لیتا ہوں، تو کہا جائے گا پرلے درجے کا گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خواہش پر چل رہا ہے، یہ دین پر نہیں چل رہا، یہ خواہش پر چل رہا، یہ خواہشات کی پیروی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو
تو کہا کہ ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں من ینقلب ممن ینقلب، اس شخص کو کہ کون پلٹتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی واپس پلٹتا ہے دین سے، کون دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس حکم کے آنے کے بعد، دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ پھر ایک سوال کا جواب دیا، اللہ اکبر، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ پاک دلوں کے حالات سے آگاہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا کیا حالات اٹھیں گے، کیا کیا خیالات اور وسوسے پیدا ہوں گے۔ پہلے سے جوابات دے دیے اس کے نا۔ ایک تو یہ سمجھا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ قبلے کی تحویل کا حکم، تبدیلی کا حکم بہت گراں گزرے گا، گراں گزرے گا۔ 17 ماہ ادھر اور پھر واپس ادھر لے آئے، یہ گراں گزرے گا، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، مگر جن کو اللہ پاک ہدایت دے گا ان کے لیے کوئی گراں نہیں ہے۔ وہ یہ کہیں گے اللہ کے رسول کا حکم ہے ادھر، بس۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ وہ رات کو بیت اللہ سے نکلا ہو، بیت المقدس گیا ہو اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کی ہو اور جنت کی اور جہنم کی اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں دیکھا ہو اور وہ رات ہی میں واپس آ گیا ہو، تم مانو گے؟ کہا اگر یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں مانوں گا۔ عقل تو نہیں مانتی کہ یہ اتنا جلدی لمحے میں کیسے ہو گیا، کہ جناب مہینوں کا سفر سیکنڈوں میں کیسے طے ہو گیا؟ تو کہا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابوبکر صدیق سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر انہوں نے کہی ہے تو میں مانتا ہوں، سچ ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے نا، نبوت کی ہر بات کو تصدیق کرنا بغیر دلیل کے۔ تو کہا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ بڑا گراں گزرتا ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ گراں گزرتا ہے، لیکن جن کو اللہ ہدایت دے گا ان کے لیے کوئی گراں نہیں گزرے گا۔ آگے دیکھو، پھر صحابہ کے دلوں میں خیال آیا کہ اچھا جو ہم نے نمازیں بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، کہیں ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ 17 سال کی اور 17 ماہ کی ہماری جو محنت ہے اس کا کیا بنے گا؟ کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ضائع کرے گا، وَمَا كَانَ اللَّهُ نہیں ضائع کرے گا، لِيُضِيعَ نہیں ضائع کرے گا، ایمانکم کس کو؟ بولو بولو بولو، شاباش، نماز کو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ نہیں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا، نماز کی جگہ لفظ ایمان کہا۔ پتہ چلا کہ ایمان، نماز ایمان ہے، نماز ایمان ہے، نماز کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے یہاں لفظ ایمان کہا اور مراد کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، یہ نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو بغیر نماز کے کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ فرق کرتی ہے مسلمان اور کافر کے درمیان میں نماز۔ ہاں، نمازیں ہی درست نہ ہوں، نمازوں سے غافل ہوں، فویل للمصلین، تباہ ہو گئے وہ نمازی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا ہے، شروع سے لے کر آخر تک احساس اور ہوش نہیں ہے کہ نماز میں کیا پڑھا ہے۔ یہ نماز آخرت کا تصور ہے، یہ بڑی ایک اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے۔ میدان محشر کا تصور ہے نماز، کبھی اس تصور سے آپ نماز پڑھیں نا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میدان محشر کا تصور پیش کرتی ہے۔ کیسے؟ کہ میدان محشر میں ایک انسان اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، یہ وہ یاد دہانی ہے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی اور ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا اپنی نجات کو پانے کے لیے اور وہاں کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے معروضات پیش کر رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھ رہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ جنت والا اللہ دکھا دے جو تیرے نبیوں کا راستہ ہے، جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں، وہ غضب اور غصے والوں کے راستے جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ وہ راستے مجھے نہیں چاہیے۔ کرتے 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 پھر رکوع میں جھکا، کھڑے کھڑے اللہ سے مناجات کرتے کرتے پھر رکوع میں جھکتا ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے مانگتے مانگتے، پھر ہمت کر کے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر ہمت نہیں ہوئی کھڑے ہونے کی کہ زمین پر گر پڑا، سیدھے میں آ گیا، جب زمین پر گرا تو اپنا ناک رگڑ رہا ہے، پیشانی رگڑ رہا ہے، اے اللہ تو ہی بچا لے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے اللہ،
ہیں اس اللہ کی عظمت بڑائی، پھر رکوع کر سجدے کر کے پھر واپس قیام میں آتا ہے، پھر اللہ کے سامنے اسی طرح سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسرا رکوع، پھر سجدہ، پھر اتحیات میں پھر بیٹھ کے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، دونوں گھٹنے اللہ کے سامنے دو زانوں ہو جاتا ہے، حد درجے کی تواضع، تذلل، انکساری، پھر اتحیات پڑھتا ہے، پھر اتحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہو، اتحیات پڑھ کے اللہ کے سامنے کہتا ہے کیا معنی ہے اتحیات کا؟ میرے دوستوں بزرگوں اور ماں اور بہنوں یہ معنی سیکھو، اتحیات للہ، ساری کی ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، ساری مالی عبادتیں اللہ کے لیے، اور ساری بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، اللہ تیرے لیے لے کے آیا۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح سے چوتھی، اور پھر اتحیات، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، یاد کرتا ہے، شاید کہیں سے سفارش کا کوئی پیغام مل جائے، کہیں سے کوئی شے نظر نہیں آئی تو پھر سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف سلام پھیرتے وقت ادھر جو لوگ ہیں ان کی نیت کرتا ہے نا، نماز میں حکم ہے دائیں طرف سلام پھیرتے وقت ادھر ملائکہ کی نیت کرو، جو ادھر انسان بیٹھے ہیں ان کی نیت کرو، الٹی طرف سلام پھیرو تو ان کی نیت کرو، تو یہ ان کی نیت کر رہا ہے کہ شاید کوئی میری سفارش کر لے، کوئی میرا کام بن جائے۔ جب کسی نے کوئی بھی ہاتھ نہ پکڑایا نہ تھمایا تو پھر سلام پھیرتے ہی پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، پھر سے مانگتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا مسئلہ حل کرنے والا ہے۔ یہ میدان محشر کا تصور ہے نماز، اس تصور سے نماز کو پڑھو، پھر دیکھو نا یہ نماز کیسے گناہوں سے روکے گی، کیسے زندگی کو بدلے گی۔ زندگی کو بدلنے کا بہترین ذریعہ، بہترین نسخہ ہے نماز، لیکن نماز آج اس طرح سے پڑھی نہیں جاتی ہے۔ آج نماز میں جلدی مت کیا کرو، ماؤں بہنوں سے درخواست ہے وقت کو ٹال کر نمازیں مت پڑھا کرو، وقت پر نماز پڑھا کرو۔ جس طرح سے مرد حضرات مسجد میں وقت مقرر اور متعین ہے، آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ایک نماز کا وقت مقرر رکھیں، متعین رکھیں، اس وقت میں سارے کاموں کو چھوڑو اور نماز پر آ جاؤ۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ ضائع نہیں کرتا تمہارے نمازوں کو، تمہارے ایمانوں کو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کیوں ضائع نہیں کرتا؟ اس کو کہتے ہیں علت، سبب، اس لیے ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ رؤوف، نقصانوں کو دور کرنے والا ہے لوگوں سے، رحیم، مہربان ہے، فائدے دینے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، چوتھا جواب قبلے کے پھر جانے کا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ ہم اس لیے کروا رہے ہیں آپ کو، اس لیے قد نرى تقلب، ہم دیکھ رہے تھے، تقلب پلٹنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف۔ آپ علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے کہ شاید اللہ کا حکم آ جائے، شاید جبریل آ جائے، لہٰذا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یہ پہلے وعدہ دیا تھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم تبدیل کر دیں گے آپ کو، قِبْلَةً، ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کو آپ پسند کریں گے، اللہ اکبر، جس کو آپ پسند کریں گے، نبی کی رضا۔ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو اس قبلے پر لے آئیں گے جس میں آپ کی رضا ہوگی، آپ کی خوشی ہوگی، آپ کی خوشی ہوگی۔ لہٰذا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، فول، تو لہذا آپ رخ پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، شطرہ، طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کی طرف، نہیں، مسجد حرام کی طرف۔ یہ بڑی اہم نقطے کی بات بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ، اگر بیت اللہ کی طرف پھیر دیتے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ بیت اللہ تو بہت طویل لمبا تو نہیں ہے نا، وہ تو کوئی 15 فٹ اس کی لمبائی ہے، تو جو آدمی ہم یہاں سے کھڑے ہوں گے، 15 فٹ کی صف ہے تو وہ تو اس کے سیدھ میں آ رہی ہے، 15 فٹ سے اگر آگے نکل گئی تو پھر تو بیت اللہ سے نکل گئے ہم۔ تو اس لیے کہا نہیں، تم اس سمت پر کھڑے ہو جاؤ، جس سمت پر بیت اللہ ہے اس سمت کی طرف تم رخ کر لو، اس لیے سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں جب ہم حرم میں جائیں گے، وہاں جا کے عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو پھر سمت نہیں، پھر عین بیت اللہ کو سامنے رکھنا ہے۔ پھر اگر ذرا سے بیت اللہ سے باہر ہو کے نماز پڑھے گا پھر نماز نہیں ہوگی۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں پر بھی تم ہو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں پر بھی تم ہو، آج کے بعد خواہ بیت المقدس میں ہو، جہاں پر بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا علم دیا گیا، یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، تحقیق وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ کیا بات؟ بولو، اہل کتاب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ کیا بات؟
قبلے کی تبدیلی، ان کو پتہ تھا، کتابوں کے اندر یہ بات تھی کہ نبی آخر زمان جو آئے گا بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا، پھر بیت اللہ کی طرف کرے گا، یہ ان کو معلوم تھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک غافل نہیں ہے جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، باقی رہی یہ بات کہ ضدیوں کا کوئی حل نہیں ہے، نہیں مانتے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اگر آپ لے کر آتے ہیں الَّذِينَ، ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب، جن کو کتاب کا علم دیا گیا، یعنی یہود و نصارہ، کیا لے کر آتے ہیں؟ بِكُلِّ آيَةٍ، ہر قسم کی دلیل اگر آپ لے کر آتے ہیں بیت اللہ کی حقانیت کی، کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی اب اتباع نہیں کریں گے، ضدی جو ہوئے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اب آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلوں کی اتباع نہیں کرتے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ، اور نہیں ان کے بعض، بِتَابِعٍ اتباع کرنے والے، قِبْلَةَ بعض کے قبلوں کی۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ ان کی اتباع کی، اہواءہم، ان کے خواہشات کی، خیالات فاسدہ کی، کہ اب تو منسوخ ہو گیا نا، بیت المقدس کی طرف رخ کرنا منسوخ ہو گیا، اب اگر کوئی ادھر رخ کرے گا، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ علم آ گیا، انک اذن لمن الظالمین، تو یہ کیا ہے؟ ظالموں میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب اگر تم نے اس طرف کی تعظیم کی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی تعظیم کی ہے، تو یہ ظلم ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے، یعرفونہ، اس کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کس کو؟ اس کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بولو ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں، اس لیے کہ کتابوں میں بولو لکھا ہے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے، ابوبکر صدیق کے اوصاف بھی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے کہ اس نبی آخر زمان کا جو پہلا جان نشین ہوگا، اس کے اندر یہ صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، اس کا یہ نام ہوگا جی۔ اور یہاں تک ہے کہ جب یہ خلیفہ بنے گا، وہ نبی آخر زمان آخری وقت میں جب بیمار ہوگا، تو کہ لوگ جو ہے کسی اور کو نماز کے لیے آگے کھڑا کریں گے، تو وہ نبی بول پڑے گا کہ نہیں، ابوبکر کو آگے کرو۔ قصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ علیہ السلام نے آخری وقت میں کہا تھا ابوبکر کو حکم دو نماز کا، حکم لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول تو رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل ہے، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، ایسا نہ بے ہوش ہو جائیں، آپ عمر سے کہہ دیجیے۔ ابوبکر صدیق کہیں پیچھے تھے، تو لوگوں نے عمر سے کہہ دیا، حضرت عمر نے نماز پڑھانا، اللہ اکبر، ایک آواز اللہ اکبر تکبیر کہی، ایک دم نماز ہی کا معاملہ تھا، ہو جاتی کیا تھا، ایک دم آپ علیہ السلام غصے میں، نہیں ابوبکر سے کہو نماز پڑھیں، ابوبکر سے کہو نماز پڑھیں، ابوبکر سے کہو نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، یہ اشارہ تھا کہ خلافت ہے، میرے جانے کے بعد خلافت کا اہل ابوبکر صدیق ہے، پہلا حقدار وہ ہے۔ تو اس لیے جو اہل ہوا کرتا ہے نا، اس اہل کو مقام دینا چاہیے، یہ سنت نبوی ہے، جو کسی چیز کا اہل ہے، مستحق ہے، اسے مقام دیا جائے، اسے وہ اہلیت دی جائے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرنا، یہ عمل بتا رہا۔ الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے، یعرفونہ، نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، ابناءہم، اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ دیکھو ایک ہے باپ کو پہچاننا، جیسے اپنے باپ کو پہچانتا ہے، ایسا نہیں کہا، ایسا کہا جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ باپ کے پہچاننے میں پھر اشتباہ ہو سکتا ہے، اولاد تو بچپن سے جوانی تک، اور جوانی سے لے کر آخر تک آدمی کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے نا، اس کی پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک جماعت البتہ حق بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ کیا حق چھپاتے ہیں؟ یہی بات، نبی علیہ السلام کی صفات، نبی علیہ السلام کے تذکرے جو گزشتہ کتابوں کے اندر آئے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، لہذا حق تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، اے نبی آپ بس شک نہ کیجیے ان معاملات میں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ پھر چھٹا جواب یہ دیا، قبلے کی تبدیلی کا حکم ہم نے اس لیے دیا ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ،
ہاں ہر امت کا ایک قبلہ ہے، وَلِكُلٍّ مِّنَ الْأُمَّةِ، امت میں سے ہر ایک کا وجہا ایک جہت ہے، وہ مولیہا، وہ امت اس کی طرف رخ کرتی ہے، تو لہذا آپ کے لیے بھی الگ ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں آگے بڑھو، اس بحث کو اب چھوڑ دو، اب اس معاملے کو چھوڑ دو، جو حکم آ گیا اس کی اتباع کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں پر بھی تم ہوں گے قیامت کے دن اللہ پاک تم سب کو حاضر کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اب سفر میں جب آپ ہوں تو تب بھی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں پر بھی آپ نکلیں گے، فول وجہک، آپ اپنے چہرے کو کریے گا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وإنہ للحق من ربک، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حکم ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ پاک غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ ومن حیث خرجت، پھر تاکید آئی، اور جہاں پر بھی آپ نکلیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کے رخ کی طرف کیجیے گا، سمت کی طرف۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جہاں پر بھی تم بھی ہو، صحابہ کو بھی حکم ہے، جہاں پر آپ بھی ہو، فولوا وجوہکم، آپ بھی اپنے چہروں کو قبلے کی طرف کریں۔ یہاں یہ بات ذہن رکھیے گا کہ سفر کے دوران بھی استقبال قبلے کی طرف رخ کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ بہت سارے لوگ سفر میں دیکھا جاتا ہے جس طرف رخ آتا ہے ادھر ہی کر لیتے نماز، جی ٹرین میں سفر کے دوران نہیں اعتبار کرتے، سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ جب تک آپ کو قیام کی قدرت ہے بیٹھ کر نماز فرض پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی اتنا بوڑھا ہے کہ ٹرین کے حرکت کرنے سے اور تحرک سے اور حرکت سے اگر اس کو گرنے کا خدشہ ہے تو ٹھیک ہے، نہ کھڑا ہو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن استقبال قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنی برتھ کو اور سیٹ کو دیکھتے ہو کہ سیٹ میری سیدھی اس طرح بن رہی ہے، ادھر ہی رخ کر لو، یہ غلط ہے۔ یہاں کیا صاف ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، من حیث خرجت، جہاں پر بھی آپ نکلیں گے آپ اپنا رخ کہاں کریں گے؟ قبلے کی طرف۔ اب یہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر سفر میں ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو شریعت کے اصول بہت آسان ہیں۔ پہلا کام ہے آپ استفسار کریں، آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے۔ اگر بغیر پوچھے آپ نے نماز پڑھ لی اور بغیر سوچے آپ نے، اگر پوچھنے والا کوئی آدمی بتانے والا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوچنا ہے، خود سوچنا ہے کہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ اس کو شریعت میں کہا تحری کرنا، اندازہ کرنا کہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ آپ ستاروں کو دیکھو، آپ سورج کو دیکھو، مشرق مغرب کی سمتیں اگر متعین ہیں تو اس کو آپ دیکھیں، آپ کے پاس کوئی اور آلہ ہے، کمپاس ہے، قبلہ نما ہے تو آپ اس کو دیکھیں، کوئی ذریعہ آپ کے پاس قبلہ معلوم کرنے کا ہے تو آپ اس سے تعین کریں۔ اگر آپ نے نماز پڑھی بغیر پوچھے، بتانے والا کوئی آدمی تھا آپ نے پوچھا نہیں، نمبر 2 آپ نے سوچا نہیں، تو پھر آپ نے نماز پڑھی اور غلط رخ پر آپ نے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے غلط رخ پر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الادا ہے، دہرائیں گے آپ اس کو۔ لیکن اگر آپ نے کسی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ ادھر ہے قبلہ اور وہ غلط نکلا، اس نے غلط بتایا، یا آپ نے اپنے اندازے سے سوچا کہ قبلہ اس طرف ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے جو سوچا وہ غلط ہے، نہیں قبلہ تو اس طرف ہے، تو اب نماز ہو گئی ہے، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ کے پاس اس وقت جو استطاعت تھی آپ نے اس پر عمل کیا۔ انسان کو جو اللہ پاک نے مکلف بنایا اس کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق بنایا نا۔ اس وقت آپ کی استطاعت یہ تھی کہ کوئی انسان ہوتا آپ اس سے پوچھتے، آپ نے پوچھ لیا۔ یہ آپ کی استطاعت تھی کہ آپ اپنے آپ سے سوچتے، دماغ لڑاتے کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کیا ہے۔ یہ دونوں کام آپ نے کر لیے تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کر لی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں پر بھی آپ ہوں اپنے چہروں کا رخ اب بیت اللہ کی طرف کیا کرے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس آپ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہے، یعنی یہ نہ کوئی کہے کہ جناب یہ کیا ہے، یہ ہمارے قبلے کی اتباع کیوں کرتے ہیں، یعنی یہودی یہ نہ کہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ظالم ہیں وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ ان سے نہ ڈریے۔ پتہ چلا کہ سیاسی دباؤ میں آدمی کو نہیں آنا چاہیے،
آپ نہ ڈریں. آپ اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کیا کریں. وَخْشَوْنِی، آپ مجھ سے ڈرا کرو، میرے اوپر ایمان ہے تمہارا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِی، اور یہ قبلے کی تحویل کا حکم اس لیے بھی ہے تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کروں. کہ آپ کو ایک نیا دین دیا، نئی شریعت دی ہے تو نیا قبلہ ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم رہنمائی پا جاؤ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، جس طرح سے ہم نے آپ کو رسول بنا دیا. كَمَا أَرْسَلْنَا، یعنی جس طرح سے ایک نیا رسول تمہارے لیے ہے اے امت محمدیہ، اسی طرح سے تمہارے لیے نیا قبلہ بھی ہے. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، جیسا ہم نے تمہارے درمیان میں رسول بھیجا ہے. کیا رسول کرتا ہے؟ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، وہ ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے حسد سے، کینے سے، بغض سے، دنیا کی نفرتوں سے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول تمہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے، یعنی اللہ کے احکام بتاتا ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور اپنی سنت سکھاتا ہے. حکمت سے مراد سنت. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ نبی تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو پہلے سے تمہیں معلوم نہیں تھی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہاں سے تہذیب الاخلاق کے 5 بڑے پیارے اصول ہیں، بڑے شاندار اور بہترین اصول ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. آدمی کا اندر کیسے سنورے گا، آدمی کا باطن کیسے درست ہوگا. اصلاح نفس کے لیے 5 اصول ہیں. کتنے اصول؟ 5 اصول. ان پر عمل کرو، پھر دیکھو کس طرح سے آدمی کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. نمبر 1 ذکر، اللہ کی یاد. نمبر 2 شکر. نمبر 3 نماز. نمبر 3 صبر. نمبر 4 نماز. اور نمبر 5 تعظیم لشاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا. یہ 5 چیزیں ہیں. کیا کیا بتایا؟ ذکر، شکر، صبر، نماز اور تعظیم لشاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا. لا الہ الا اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو. أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک حدیث کی تشریح آئی ہے، حدیث میں فرمایا کہ اگر تم مجھے مجلس میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے تنہا میں یاد کرو، تنہائی میں، تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. ایسے اللہ والے دنیا میں گزرے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے اللہ پاک اس وقت میرا تذکرہ آسمان میں کر رہا ہے. کسی نے پوچھا کیسے؟ کہا اللہ نے جو خود فرمایا ہے. تو اللہ پاک اپنی بات سے پھرتا تھوڑی ہے. اس طرح سے یقین تھا ان کو کہ اللہ پاک اس وقت میرا تذکرہ آسمانوں میں کر رہا ہے. اس وقت ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے قرآن کا ذکر ہے، اللہ کی باتیں چل رہی ہیں. تو اللہ پاک یقیناً، ہمارا ایمان ہے، ہمارا تذکرہ اللہ پاک فرشتوں میں اسی طرح سے کر رہا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ایک معنی فَاذْكُرُونِی، تم مجھے راحت کے وقت یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا مصیبت کے وقت. فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو میری بندگی کر کے، اور میں تمہیں یاد کروں گا تمہارے اوپر نعمتیں برسا کر. تیسرا معنی یہ ہو گیا. ایک یاد کرنے سے مراد ملائکہ کے پاس آسمانوں میں اللہ یاد کر رہا، اور دوسرا یاد کرنے کے مراد کہ تم راحت میں مجھے یاد کرو، میں مشکل میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور تیسرا تم میری اطاعت اور فرما برداری کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں نعمتیں برسا کر تمہیں یاد کروں گا. اور چوتھا مطلب تم اس دنیا میں مجھے یاد کرو، میں آخرت میں میدان محشر میں تمہیں یاد کروں گا جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے گی. تو وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ کا شکر ادا کیا کرو بھائی، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو. اور شکر پتہ ہے کیسے ادا ہوتا ہے؟ شکر کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر کہو اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد کیا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ کھانا کھلایا. بیت الخلاء سے نکلے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا.
الحمدللہ الذی احیانا، اٹھے بیدار ہوئے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کیا کیا، زندہ کیا موت کے بعد دوبارہ۔ تو یہ اللہ پاک کی نعمتوں کا کیا ہے، شکر ہے زبان سے۔ تو ایک تو یہ سمجھو کہ شکر ادا ہوگا زبان سے، آپ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایک یہ ہے۔ نمبر 2، جو نعمت اللہ پاک نے دی ہے اس نعمت کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھو، میری اوقات نہیں ہے، میری اوقات سے بڑھ کر اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ شکر ہے۔ اور نمبر 3، جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، جس کام کے لیے اور مصرف کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کو اسی کام میں اور مصرف میں استعمال کرو، اس مصرف سے، اس جگہ سے ہٹ کر اسے استعمال نہ کرو۔ اور نمبر 4، اگر وہ نعمت آپ کو لوگوں کے توسط سے ملی ہے، کسی دوسرے انسان کے واسطے سے وہ ملی ہے، تو اس کا شکر بھی ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا نا، وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکے گا۔ بیوی کو شوہر کوئی گھر میں چیز لا کے دیتا ہے، شکریہ ادا کرے، وہ کپڑوں کا جوڑا لا کے، ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک نعمت تو ملی ہے نا، نعمت حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک نے اسے واسطہ بنایا ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کو اللہ نے واسطہ بنایا ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کریں۔ کوئی بھی احسان آپ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور ان چیزوں میں سے اگر کوئی ایک بھی آپ نے نہیں کیا تو ناشکری ہے، زبان سے نہ کیا تو ناشکری ہے، شکر ادا نہ کیا تو ناشکری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ناشکری کا نقصان کیا ہے؟ ناشکری کا نقصان، وہ نعمت چھن جاتی ہے، یہ زہر ہے۔ جیسے کوئی آدمی زہر کھاتا ہے تو موت کا ہونا یقینی ہے، اسی طرح سے اس ناشکری کا نقصان ہے نعمت کا چھن جانا۔ اور جو نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو بتاتے نہ پھرا کرو لوگوں کے سامنے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ یہ آدمی میرا مخلص نہیں ہے تو مت بتاؤ نعمت کو۔ اگر اس نے حسد کی نگاہ سے آپ کی نعمت کو دیکھا تو آپ کی نعمت کو نظر بد لگے گی اور ظاہر ہو جائے گی، سمجھے نا؟ تو یہ جو مزاج بن جاتا ہے نا دوسروں کو جلانے اور دکھانے کے لیے، میرے پاس یہ بھی ہے بھائی، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس ایسا گھر ہے، میرے پاس ایسی گاڑی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے۔ عورتوں کا مزاج ہے کپڑے ایک دوسرے کو دکھانا۔ بھائی ارے اللہ کی بندیوں، یہ نعمتیں اگر اللہ پاک نے دی ہیں تو اس کا اس طرح سے اظہار نہ کیا کرو، نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور پھر جب چھن گئی تو پھر کہتے ہیں بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ناقدری ہے نا، نظر لگی ہے، نظر بد لگی ہے، حسد نے اس نعمت کو کھا لیا ہے، نظر بد نے اس نعمت کو کھا لیا ہے، خیال رکھا کرو۔ اور تیسری چیز، اخلاق کو سنوارنے کا تیسرا ذریعہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا، مدد طلب کرو اللہ پاک کی، بالصبر، صبر کے ذریعے سے۔ صبر سے مدد آتی ہے۔ صبر سے مدد کیسے آتی ہے؟ دین پر استقامت اختیار کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے مدد آئے گی۔ جب اللہ سے مدد مانگنا ہو تو نماز پر آ جاؤ۔ تو یہ اخلاق کے سنوارنے کے ذرائع بتائے ہیں، ذکر ہے، شکر ہے، صبر ہے، نماز ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کے راستے میں صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ ولا تقولوا، مت کہا کرو، لمن، اس شخص کو، يقتل في سبيل الله، جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں، اموات، ان کو مردہ مت کہا کرو، بل احیاء عند ربهم، وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہے۔ اور صبر کی اور قسم یہ سمجھ لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، بڑا صبر تو یہی ہے کہ تمہارے گھر سے کسی کی فوتگی ہو جائے تو صبر کرو، اور یہ بھی صبر آئے گا، کبھی ایسا بھی ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی تمہارے مال کم ہو جائیں گے، وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہاری جانیں کم ہو جائیں گی، کمزور پڑ جاؤ گے، والثمرات، پھلوں کی کمی ہو جائے گی، وبشر الصابرین، ان تمام حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اقرار عبودیت ہے، اپنے کمزوری کا اقرار کرنا ہے، بندگی کا اقرار کرنا ہے۔ اے اللہ ہم سب، میں بھی، میری اولادیں بھی، میرے ماں باپ بھی، میرے مال بھی، میرا سب کچھ اے اللہ تیرے لیے ہے، اور ہم سب کو تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ کب؟
ارے بولو بھائی کب؟ جب مصیبت آئے تو. یہاں تک کہ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں چراغ بجھ گیا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ کو صرف مرنے کے ساتھ خاص تھوڑا ہی کیا گیا ہے، ہر چھوٹی بڑی مصیبت میں بتی چلی جائے، لائٹ چلی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. گالیاں نہ دیا کرو، برا بلا نہ کہا کرو، کیا فائدہ اس کا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ہاں اولئک علیہم صلوات، ایسے ہی لوگوں پر صلوات، شاباشیں ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے، تعریفیں ہی تعریفیں ان کے لیے، ورحمت، اور ان کے دلوں کا سکون اللہ انہیں عطا کرے گا. واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت والے لوگ ہیں. اصل میں جب مصیبت پر آدمی صبر کرتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے. قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ مصیبت جو تو نے دی ہے اس سے بڑی نہیں دی. بیٹا مر گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے ایک مرا، دو نہیں مرے. عجیب بات. تو اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ مصیبت ہے، اس سے بڑی نہیں دی ہے. اور میں یوں کہتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس مصیبت پر تو نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی توفیق دی ہے، اس پر اجر ملا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نعمت پر تو نے مجھے مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جو مصیبت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، مصیبت عطا فرمائی ہے، یہ میری دنیا میں ہے، دین میں تو نہیں آئی نا. میرا دین تو سلامت ہے، میری کوئی چیز چھن گئی تو کیا ہوا، میرا دین تو سلامت ہے. کیسے لوگ تھے. تو اس طرح سے اللہ پاک کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو رفع درجات کا ذریعہ سمجھا کرو، بلائیں نہ سمجھا کرو، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، درجات کی بلندی کا ذریعہ سمجھا کرو. تو یہ 4 باتیں بتا دی ہیں تہذیب الاخلاق میں سے جن سے انسان کے اخلاق سنورتے ہیں. اور 5ویں چیز تعظیم لشعائر اللہ ہے. یہ انشاءاللہ پھر ان الصفا والمروہ سے اگلے درس میں آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ